سورت کا موضوع جو ہے آپ سورۃ الناس ہم نے پڑھی ہے، اس کا لفظ اس کا نام کہاں سے ہے؟ قل اعوذ برب الناس سے۔ سورۃ فلق پڑھی ہے، اس کا نام کہاں سے ہے؟ قل اعوذ برب الفلق سے۔ لیکن اس کا نام اخلاص ہے، تو اخلاص کا لفظ اس میں آتا ہے؟ اخلاص کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے، اس طرح سورۃ فاتحہ بھی ہم نے جو پڑھی ہے اس سے پہلے، کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کا نام ان کے موضوع کے اعتبار سے ہے، اور واقعی ہی یہ صورت اخلاص ہے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ کہ معنی کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ اس میں خالص صرف اللہ ہی کی تعریف بیان ہوئی ہے، کسی اور چیز کا بیان نہیں، نہ کسی نبی رسول کا ذکر آیا ہے، نہ کوئی قیامت کا بیان ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھا، اس میں مختلف چیزوں کا بیان ہے، لیکن اس صورت میں خالص صرف اللہ کا بیان ہے، اس لحاظ سے اخلاص ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو اس صورت کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کر لیتا ہے، وہ واقعی ہی اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، اس کے اندر واقعی اخلاص آ جاتا ہے۔ تو اخلاص جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ معنی بھی لفظ بھی، اور ہمارے ہاں اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام بھی بہت ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم فاتحہ کے بعد یہ صورت پڑھتے ہیں اپنے سنتوں میں، نفلوں میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح فاتحہ پر کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی یہاں پر اس صورت پر بھی، حالانکہ اس کی فضیلت ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور ابھی آپ انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے تو اور بھی پتہ چلے گا کہ یہ صورت کتنی عظیم ہے۔ تو خیر، اس صورت کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا معنی کہ بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نازل ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں سبب نزول، اسباب نزول، اور اردو میں ہمارے ہاں شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اور مکہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور مدینہ میں پھر دوبارہ نازل ہوئی۔ تو اس صورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے بھی اور یہودیوں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو وہ رب کون ہے؟ اس رب کی تعریف بیان کرو کہ رب کون ہے۔ اور یہ سوال بڑا منطقی سوال تھا، بڑا ضروری سوال تھا۔ وہ ضروری سوال کس لیے تھا؟ کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو رب ہیں، اور سابقہ زمانوں میں بھی مختلف طرح کے رہے ہیں، ان کے رب ایسے تھے جن کی نسلیں چلتی ہیں، جن کی عیسائیوں کا رب کہ جس کے بیٹا بھی ہے، کوئی بیٹا ہے تو اس کی بیوی ہوگی، بھی ظاہری بات ہے، اگر بیوی ہے تو ساس سسر بھی ہوگا۔ عیسائیوں کا رب، یہودیوں کا رب بھی اسی طرح سے، ان کے رب کا بھی ایک بیٹا ہے، اور بیٹا ہے تو جس طرح بتایا بیوی، ساس سسر سارے ہوں گے، اس طرح کے سارے رشتے ہوں گے۔ اور یہودیوں کا رب وہ بھی ہے جو کبھی کشتی بھی کر لیتا تھا، سمجھے نا، اپنے کسی بندے سے کبھی کشتی کر لیتا۔ اور اسی طرح سے مختلف ہندوؤں کا رب جو کبھی کبھی زمین پر بھی اتر آتا ہے، ایسے ہی بعض قبر پرستوں کا رب وہ بھی کبھی کبھی زمین پر اتر آتا ہے۔ تو اس لیے کافروں نے، مشرکین مکہ نے بھی، یہودیوں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہو رب کون ہے؟ اس لیے آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ قل هو اللہ احد۔ آپ اس لفظ پر، اس آیت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کسی چیز کا جواب ہے، کسی سوال کا جواب ہے، کہ جیسے پوچھا گیا ہو کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے وہ جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، کہہ دو کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کتنے ہیں؟ احد، وہ اکیلا ہے۔